پر گرفتار کیا گیا۔ دل دہرادے نے واقعے کے بعد پولیس افسر نے بچی کے سر پر ہاتھ رکھنے کی بجائے تانا زنی کی، شرمناک بیان کیا۔ قومی اسمبلی میں سانحہ موٹر وے پر بحث میں حکومت شدید شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مقام شکر ہے کہ آج ملزم گرفتار ہو گیا۔ ایسے خوفناک دل دہلا دینے والے واقعے کے محرکات کا روکنا ہوگا۔ ملک بھر سے مذمت اور غم و غصے کے اظہار کے بعد سی سی پی او لاہور نے موٹر وے واقعے سے متعلق اپنے متنازع بیان پر معذرت کر لی۔ مورشے کا کہنا تھا کہ ان کے بیان سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو معافی مانگتے ہیں۔ بیان کا مطلب کوئی غلط تاثر دینا نہیں تھا، وہ اپنی متاثرہ بہن اور تمام طبقات سے معافی چاہتے ہیں۔ یہ کمیٹی نہیں کھیلا جا سکتا، بتائیں واقعے کی رپورٹ کیا ہے۔ موٹر وے زیادتی کیس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس، بہت سے وزراء نے عجیب و غریب بیانات دیے، اس معاملے پر سخت ایکشن ہونا چاہیے تھا تاکہ قوم کی بیٹی کو حوصلہ ہوتا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس، آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور سے 16 سپٹمبر تک رپورٹ طلب۔ بین الاقوامی مذاکرات پاکستان کی کوششوں سے ہی ممکن ہوئے۔ افغانستان میں امن علاقائی ترقی کے لیے اہم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا رشکئی اقتصادی زون کے معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب۔ ازبکستان تا پشاور ریل لنک کا منصوبہ زیر غور ہے جو اس خطے کو بدل کر رکھ دے گا۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر اعوان کی فائرنگ، سیشن کورٹ میں درخواست پر سماعت، پولیس نے جواب طلب کر لیا کیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر اعوان کو معطل کر دیا، تاحکم ثانی معطل رہیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے نئے سال کی عدالتی پالیسی کا اعلان کر دیا، کہا کہ جب تک جج آزاد، خود مختار اور بیرونی دباؤ سے بالا تر نہیں ہوں گے انصاف ممکن نہیں۔ یقین دلاتے ہیں عدلیہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی یقینی بنائیں گے۔ نظام انصاف میں ہمیں جس مقام پر ہونا چاہیے اس کے لیے طویل سفر باقی ہے۔ منی لانڈرنگ ریفرنس میں پیش نہ ہونے پر شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز اور بیٹی رابعہ عمران کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ شریک ملزم احمد علی اور طاہر نقوی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز۔ نیب کا کہنا تھا کہ سلمان شہباز کے وارنٹ گرفتاری وزارت خارجہ کو بھجوا دیے گئے۔ حمزہ شہباز کی بیماری پر سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض حسن چوہان کہتے ہیں حکومت نے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا، ان کا علاج سرکاری اسپتال میں ہوگا۔ اپوزیشن یاد رکھے عمران خان نہ خود کرپشن کرتے ہیں نہ کسی دوسرے کو کھانے دیتے ہیں۔ مولانا کی سوچ منفی اور فکر قوم کے سامنے آشکار ہو گئی۔ اے پی سی میں شرکت کرنے والے لیگی رہنماؤں کے ناموں کا اعلان۔ مریم نواز کا آل پارٹیز کانفرنس سے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ شہباز شریف کی قیادت میں 6 رکنی وفد شرکت کرے گا۔ نون لیگ نے آل پارٹیز کانفرنس کے لیے دیے گئے نام واپس لے لیے۔ اپوزیشن کی اے پی سی 20 سپٹمبر کو اسلام آباد میں ہوگی۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے 539 نئے کیسز رپورٹ، مزید 4 افراد اس مصیبت وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 28,823 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ پاکستان میں اب تک کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 5,831 ہو گئی۔ اموات کی مجموعی تعداد 6,000 سے تجاوز کر گئی۔ کرونا SOPs کے تحت ملک کے تعلیمی ادارے کل سے مرحلہ وار کھول دیے جائیں گے۔ 6 ماہ کی بندش کے بعد کل سے چاروں صوبوں میں جامعات اور کالجز کے ساتھ ساتھ 9ویں 10ویں جماعت کی کلاسز کا بھی آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم کے تمام اسکول پبلک ہیلتھ سیکورٹی رولز کے مطابق کھولنے کی ہدایت۔
بھارت میں کرونا مریضوں کی تعداد 48,65,000 سے زائد ہوگی. ہلاکتیں 79,000 کے قریب. امریکہ میں ہلاکتیں 1,98,000 اور برازیل میں 1,41,000 سے بڑھ گئیں. سعودی عرب کا 1 جنوری سے سفری پابندیاں ختم کرنے کا اعلان. اسرائیل میں جمعے سے 3 ہفتے کا لاک ڈاؤن کا اعلان. سفارتی تعلقات کی آڑ میں مسجد الاقصی کی تقسیم کی کوشش سامنے آنے لگی. اسرائیل اور عرب ممالک کے ساتھ امن معاہدے میں انتہائی متنازع شرط شامل کر لی گئی. معاہدے کے بعد یہودیوں کو بھی مسجد الاقصی میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی. اور دنیا کے نایاب ترین ہیروں میں سے ایک آنکھوں کو خیرہ کرتا سفید بیضوی ہیرا نیلامی کے لیے تیار. اس ہیرے کی قیمت 2 ارب سے 4 ارب تک ملنے کی توقع کی جا رہی ہے. السلام علیکم. کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں اسامہ بن عبید. ہیڈ لائنز اپنے جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ موٹر وے زیادتی کیس میں بڑا بریک تھرو. دیپالپور سے گرفتار ملزم شفقت نے اعتراف جرم کر لیا. ٹی این نے بھی میچ کر گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ ملزم عابد کی گرفتاری بھی جلد متوقع ہے. ملزم شفقت کو وقار الحسن اور عباس کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا. ملزم شفقت نے پولیس کو دیے گئے بیان میں بتایا کہ موٹر وے پر واردات کے بعد ایک رات کی لاستار شاہ میں قیام کیا. ملک بھر سے مذمت اور غم و غصے کے اظہار کے بعد سی سی پی او لاہور نے موٹر وے واقعے سے متعلق اپنے متنازع بیان پر معذرت کر لی. عمر شیخ کا کہنا تھا کہ ان کے بیان سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو معافی مانگتے ہیں. بیان کا مطلب کوئی غلط تاثر دینا نہیں تھا. وہ اپنی متاثرہ بہن اور تمام طبقات سے معافی چاہتے ہیں. عمر شیخ نے یہ معافی گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ملاقات کے موقع پر مانگی. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا لیکن حکومت کمیٹی کھیل رہی ہے. بتائیں واقعے کی رپورٹ کیا ہے. موٹر وے زیادتی کیس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس. اس معاملے پر سخت ایکشن ہونا چاہیے تھا تاکہ قوم کی بیٹیوں کو حوصلہ ہوتا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس. آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور سے 16 سپٹمبر تک رپورٹ طلب. موٹر وے پر خاتون زیادتی کیس میں سی سی پی او لاہور عمر شیخ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ بہت سے وزراء نے عجیب و غریب بیانات دیے. پنجاب حکومت کے وزراء سی سی پی او کو بچانے میں لگ گئے. لگتا ہے سی سی پی او لاہور وزراء کا افسر ہے. دوران سماعت سی سی پی او لاہور کی جانب سے اپنے بیان پر معافی مانگتے ہوئے کہا گیا کہ مجھے ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. میں نے بزرگ اور باپ کی حیثیت سے بات کی تھی. سی سی پی او کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے موقف میں کہا تھا کہ کیس ٹریس ہو گیا ہے اور 2-3 دن میں یہ کیس حل ہو جائے گا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان نے ریمارکس دیے. معاشرہ رول آف لا کے بغیر نہیں چل سکتا. کابینہ فیصلے کرتی ہے کہ پولیس کو اب کیسے کام کرنا ہے. تفتیشی کمیٹی میں ماہر لوگ شامل کیے جائے تاکہ شفاف تفتیش ہو سکتی. پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک کے تحت رشکائی خصوصی اقتصادی زون کے قیام کے لیے ترقیاتی معاہدے پر دستخط. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سی پیک منصوبہ اب صرف مواصلات تک محدود نہیں. رشکائی اقتصادی زون خیبر پختونخوا کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا. ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے اس اہم معاہدے پر دستخطوں کی تقریب وزیر اعظم ہاؤس میں منعقد ہوئی. اس تقریب میں وزیر اعظم عمران خان، چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ اور چینی سفیر جاؤ چنگ سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہماری ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے. افغانستان میں امن سے سینٹرل ایشیا تک تجارت شروع ہو جائے گی. انڈسٹری لگنے سے لوگوں کو روزگار ملے گا. پاکستان سے افغانستان کے راستے ازبکستان تک ریلوے لنک قائم ہوگا. افغانستان میں امن سے پورے خطے میں خوشحالی آئے گی. پاکستان اور چین کی قربت کے باعث خصوصی اقتصادی زونز ایک دوسرے پر اقتصادی انحصار کو بڑھانے اور باہمی اقتصادی استفادہ کے حامل ہوں گے. منی لانڈرنگ ریفرنس میں پیش نہ ہونے پر شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز اور بیٹی رابعہ عمران کے وارنٹ گرفتاری جاری. شریک ملزم احمد علی اور طاہر نقوی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز ہو گیا. نیب کا کہنا تھا کہ سلمان شہباز کے وارنٹ گرفتاری وزارت خارجہ کو بھجوا دیے گئے ہیں. احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ ریفرنس کیس کی سماعت
احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن نے کی۔ اس دوران عدالت کی جانب سے شہباز شریف کے اہل خانہ کے احتساب عدالت میں پیش نہ ہونے پر شہباز شریف کی اہلیہ اور بیٹی کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ احتساب عدالت کی جانب سے دونوں خواتین کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر اوان کی فائرنگ سیشن کورٹ میں درخواست پر سماعت ہوئی۔ پولیس سے جواب طلب کر لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر اوان کو معطل کر دیا۔ تا حکم ثانی معطل رہیں گے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی کے شوہر کے ساتھ جھگڑے پر ایکشن لیتے ہوئے فائرنگ کرنے والے سیشن جج کو معطل کر دیا گیا۔ وکیل راجہ ظہور الحسن کے ذریعے دائر درخواست میں سیشن جج جہانگیر اوان نے موقف اختیار کیا۔ 13 سپٹمبر کو پیش آنے والا واقعہ سے متعلق تھانہ سیکریٹریٹ میں درخواست دی اور بیان بھی قلم بند کروایا۔ ان کا کہنا تھا کہ درخواست کے باوجود ابھی تک FIR درج نہیں کی گئی۔ استدعا ہے کہ واقعے کا مقدمہ درج کرنے اور ملزمان کو قرار واقعی سزا کے لیے احکامات جاری کیے جائیں۔ آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کسی کے دبانے کی اجازت نہیں ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ جب تک ججز آزاد، خود مختار اور دباؤ سے بالاتر نہیں ہوں گے تب تک انصاف ممکن نہیں۔ نظام انصاف میں ہمیں جس مقام پر ہونا چاہیے اس کے لیے طویل سفر باقی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے نئے سال کی عدالتی پالیسی کا اعلان کر دیا۔ ججز آئین اور قانون کے تحت فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ نون لیگ حسب سابق حمزہ شہباز کی بیماری پر بھی سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ حمزہ کے علاج کے لیے میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا ہے، ان کا علاج سرکاری اسپتال میں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ مولانا کی منفی سوچ اور فکر قوم کے سامنے آشکار ہوگی۔ مولانا کہتے ہیں APC طے کرے سارا حلوہ حکومت کھائے گی یا ہمیں حصہ دیا جائے گا۔ فیاض الحسن چوہان نے اپنے بیان میں کہا کہ اعلیٰ پائے کے ڈاکٹرز اور پروفیسر حمزہ شہباز کا مکمل طبی معائنہ کریں گے۔ اس کے بعد حمزہ شہباز کو کسی سرکاری اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ نون لیگ کا حمزہ شہباز کو اتفاق اسپتال یا رائمنڈ محل شفٹ کرنے کا مطالبہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ حمزہ شہباز کو مکمل نگہداشت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے دل کی بات آخر لب پر آ ہی گئی۔ مولانا کہتے ہیں APC طے کرے کہ سارا حلوہ حکومت کھائے گی یا ہمیں حصہ دیا جائے گا۔ مولانا قوم کی دولت اور ملکی خزانے کو ہمیشہ حلوہ سمجھتے رہے۔ حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ کے مستحق آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے اشروں ملک کو لوٹا۔ اپوزیشن یاد رکھے عمران خان نہ خود کرپشن کرتے ہیں نہ کسی دوسرے کو کھانے دیتے ہیں۔ عمران خان ریاست خزانے کے امین ہیں، خیانت نہیں کریں گے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے 539 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مزید 4 افراد اس موذی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 28,823 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ پاکستان میں اب تک کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 5,831 ہے۔ پاکستان میں نئے کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات میں مسلسل کمی، جبکہ اس سے شفا یاب ہونے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سفارتی تعلقات کی آڑ میں مسجد الاقصیٰ کی تقسیم کی کوشش سامنے آنے لگی۔ اسرائیل اور عرب ممالک کے ساتھ امن معاہدے میں انتہائی متنازع شق شامل کر لی گئی۔ معاہدے کے بعد یہودیوں کو بھی مسجد الاقصیٰ میں داخلہ ہونے کی اجازت ہو گئی۔ صہیونی ریاست اسرائیل نے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی آڑ میں مسجد الاقصیٰ کی تقسیم کا سازش رچا لی۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ معاہدے میں متنازع شق شامل ہے۔ بیت المقدس پر اسرائیلی قبضے کے باوجود ابھی تک یہودیوں کو مسجد الاقصیٰ کی حدود میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، تاہم نئے معاہدوں کے تحت یہودیوں سمیت تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مسجد الاقصیٰ میں عبادت کی اجازت ہوگی۔ اس متنازع شق پر دنیا بھر کے مسلمانوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ مسجد الاقصیٰ کا انتظام اور انصرام صرف فی الحال اردن کے کنٹرول میں ہے، جو وقف بورڈ کی مشاورت سے مسجد سے متعلق فیصلے کرتا ہے۔ بھارت میں کرونا مریضوں کی تعداد 48,65,000 سے زائد ہوگی۔ ہلاکتیں 79,000 کے قریب۔ امریکہ میں ہلاکتیں 1,98,000 اور برازیل میں 1,41,000 سے بڑھ گئیں۔ سعودی عرب کا 1 جنوری سے سفری پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔ اسرائیل جمعے سے 3 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان۔ دنیا بھر میں عالمی وبا کرونا وائرس کے وار اب تک جاری، جس سے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔
بھارت میں مسلسل 5ویں روز 90,000 سے زائد کرونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسرائیل میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے باعث بڑھتے کیسز کے پیش نظر قومی سطح پر ایک مرتبہ پھر لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ دنیا کے نایاب ترین ہیروں میں سے ایک آنکھوں کو خیرہ کرتا سفید بیضوی ہیرا نیلامی کے لیے تیار۔ اس ہیرے کی قیمت 2 ارب سے 4 ارب تک ملنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ 102.39 کیرات کا یہ سفید ہیرا نیلامی کے لیے پیش کیے جانے والے ہیروں میں وزن کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔